الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس یہ آج سے آغاز ہوا ہے۔ اس کا 13 جولائی 2022 13 ذوالحج 1443 سنہ ہجری۔ یہ لیول ہمارا پورے کا پورا سمت قبلہ کے متعلق ہے اور اس کے اندر ہم سمت قبلہ کو ہی جانیں گے۔ اب آج چونکہ پہلی کلاس ہے تو ہم سب سے پہلے ہم اپنی دہرائی کریں گے جو ہم لیول 1 کے اندر پہلے لیول کے اندر پڑھ کے آ چکے۔ آج صرف اس کی دہرائی ہوگی اور کوئی نئی بات نہیں ہوگی، لیکن جیسے جیسے آگے پڑھیں گے یعنی اس سے اگلی کلاس کے اندر ہی کل کی جو ہماری آئندہ کل کی کلاس ہوگی اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ نیا آئے گا۔ اس کے اندر ہمارے بزرگان دین کے جو فارمولاز ہیں وہ بھی آئیں گے اور کافی ساری چیزیں ایسی آئیں گی کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائیں اور ان کے اندر ہمیں ملتا کیا ہے، ان کے اندر ہمیں ملتا یہ ہے، یعنی ان تعریفات کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے فارمولہ ہی حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمیں جواب دے سمت قبلہ تک کا تو بعض اوقات ایسا ہے کہ ہم انحراف تو بعد میں نکالیں گے، یعنی انحراف تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، لیکن آیا کہ وہ سمت قبلہ درست بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا تو وہ اس کا ہم کافی حد تک پہچان کر سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ عز و جل جب ہم اپنے متعلقہ مقام پر پہنچیں گے تو اس حوالے سے وضاحت ہوگی۔ یہ ہمیں پڑھایا گیا تھا لیول 1 کے اندر سمت قبلہ کا باب۔ اب پیارے طلبہ کرام یہ بہت زبردست اس کے اندر فارمولہ جو ہمیں پڑھایا گیا تھا وہ تھا، اور اس فارمولے کی مدد سے ہم دنیا بھر کے کسی بھی مقام کے لیے سمت قبلہ نکال سکتے ہیں۔ صرف چند ایک مقامات کا وہ سمت قبلہ یہ نہیں نکل سکتا۔ اب وہ کون سے مقامات ہیں؟ اب دیکھیے، ایک تو وہ مقام کہ جس کا طول بلد بالکل عین کعبہ معظمہ والا ہو لیکن عرض بلد تبدیل ہو جائے، وہاں کا سمت قبلہ اگر ہم نکالنے لگیں گے تو ہمیں کیلکولیٹر ایرر دے دے گا۔ اب اگر تو پیارے طلبہ کرام کسی نے صرف پہلا لیول ہی پڑھا ہوا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ پریشان ہو جائے کہ اب اس حوالے سے کیا کیا جائے، لیکن اگر کسی نے بقیہ لیول بھی پڑھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ابھی ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ فرض کریں کہ یہ ہمارے سامنے ایک شیٹ کھلی ہوئی ہے جو کہ جس کے اندر فارمولاز پیچھے سیٹ کیے گئے ہیں اور یہ اوقات بھی نکال کے دیتی ہے۔ اس شیٹ کی مدد سے ہم سمت قبلہ کا بھی تعین کر سکتے ہیں، یعنی یہی ہمارے لیول 1 کی شیٹ ہے۔ یہ کوئی زیادہ تحقیقی نہیں ہے۔ یہ اوقات بھی وہ نکالے گی جو اس کو بلدی زوال، دیکھیے لیٹ یعنی عرض بلد، لونگ یعنی طول بلد، میل شمس بلدی زوال، ٹائم زون، اس کو جو دے دیں گے یہ اس کے مطابق اوقات نکال کر ہمیں دے دے گی۔ اب اس کے اندر میں عرض بلد اور طول بلد شامل کرتا ہوں 28 39، طول بلد میں نے لکھا 70 40، میل شمس جو ہے وہی رہنے دیا، بلدی زوال بھی وہی رہنے دیا، اور معیاری گھڑی میں نے کر دی پاکستان کی۔ اب یہ جس تاریخ کا میل شمس اور جس تاریخ کا بلدی زوال ہے یہ اس تاریخ کے سارے اوقات نکال کر دے رہی ہے، لیکن چونکہ سمت قبلہ کا تعلق تاریخ سے نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے جب سمت قبلہ کا تعلق تاریخ سے نہیں ہوتا تو لہٰذا اب سمت قبلہ کے لیے ہمیں کوئی بلدی زوال میل شمس بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ سکرین شیئرنگ آ رہی ہے پیارے پیارے طلبہ کرام؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید سکرین شیئرنگ اب نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس۔ جی چلیں، یہ ابھی میں نے سکرین شیئرنگ کی ہے، امید ہے کہ میرے خیال میں اب جی ماشاءاللہ ابھی آ گئی ہے۔ تو یہ دیکھیے
یہاں پر یہ میرا کرسل چل رہا ہے، یہ عشاء کے نیچے لکھے قبلہ مغرب، یعنی مغرب سے قبلہ کتنا ہے۔ اب اچھا، مغرب سے مراد یہاں پر مغرب نہیں، مغرب سے مراد یہاں پر مشرق بھی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ وہ ہم دیکھیں گے فصل طول سے کہ فصل طول کیا بن رہا ہے، یہاں پر مشرق یا مغرب دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ فصل طول دیکھیے پلس میں ہے 30 درجے 50 دقیقے، تو لہٰذا یہ قبلہ اس کا مغرب ہے۔ تو مغرب سے قبلہ ہے 7 درجے 30 دقیقے مائنس میں، یعنی الٹی جانب، یعنی مغرب سے الٹی جانب قبلہ ہے۔ اور اسی طرح قبلہ فرام نارتھ، تو یہ 262 درجے 29 دقیقے 57.532 ثانیے۔ تو یہ اس کا قبلہ بتا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، عرض بلد یہی رہنے دیتا ہوں، طول بلد میں کعبہ معظمہ والا لکھ دیتا ہوں۔ یہ 70-40 کی بجائے میں نے لکھ دیا 39-50، کیونکہ ہم لیول 1 کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب دیکھیے پیارے طلبہ کرام، باقیہ تمام اوقات اس شیٹ نے نکالے، لیکن قبلہ فرام مغرب اور قبلہ فرام نارتھ اس نے ایرر دے دیا کہ جی اس کی کیلکولیشن ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا نکالوں۔ جیسے ہی فصل طول 0 ہوا، دوسرے الفاظ میں اس نے اس کو ختم کر دیا۔ اب ایک تو یہ چیز آ گئی، دوسرا اور بھی کئی مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ شیٹ جواب دے جائے گی، وہ خیر ہم جب لیول کے اندر آگے پڑھیں گے تو آپ کو پھر اس حوالے سے آہستہ آہستہ وضاحت ہو جائے گی کہ یہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا فارمولہ، یہ ہے بہت کام کا، چند ایک مقامات دنیا کے چھوڑ کر باقی ہر مقام کے لیے کارآمد ہے، ہر مقام کا یہ سمت قبلہ نکال دے گا، لیکن چند ایک ایسی مقامات ہوں گے، ایسی کیلکولیشن ہوں گی جو یہ نہیں نکال پائے گا۔ وہاں پر اگر ہم نے تفصیلی علم پڑھا ہوا ہوگا تو پھر ہمیں اس کی معلومات ہوگی۔ اور کئی ایک ایسے بھی ہیں، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ہمارا، تو اس کانسیپٹ کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آج تک کیا سمجھتے رہے اور اصل میں کیا تھا۔ کیونکہ بہت پیارے طلبہ کرام، زمین چونکہ گول ہے، زمین بالکل پلیٹ کی طرح یا کسی کتاب کی طرح بالکل فلیٹ میں نہیں ہے، زمین گول ہے، تو اس کے گول ہونے کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو عام طور پر لوگ جس طرح سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کے ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابھی جان بوجھ کے ابھی اس کا فی الحال جواب نہیں دے رہا، وجہ یہ کہ آگے پھر اس کا جواب اگلی کلاسز کے اندر آئے گا۔ یہ ابھی پہلی کلاس کے اندر صرف اس کا سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یعنی آپ اس کا جواب سوچ بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اگر مجھ سے کوئی مقام مغرب کی طرف سے ہے تو اس مقام سے میں مشرق کی طرف ہوں۔ جیسے کعبہ معظمہ یہاں سے پاکستان سے مغرب کی جانب ہے، تو کعبہ معظمہ میں جو کوئی کھڑا شخص ہوگا تو اس سے پاکستان مشرق کی جانب ہوگا۔ یہ واقعی ایسا ہی ہے، مشرق مغرب میں تو پیارے طلبہ کرام بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اگر بات کریں شمالاً جنوباً کی تو یہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ جناب والا میں اس وقت پاکستان کے اندر ہوں اور پاکستان سے جو قازقستان ملک ہے یہ شمال کی طرف ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر قازقستان میں کھڑا ہوا شخص ہوگا تو وہ پاکستان کو کس طرف گئے گا، ظاہر سی بات ہے جنوب کی طرف گئے گا۔ یہ واقعی ایسا ہی ہے، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے اصول نہیں ہے۔ بائی چانس ایسا ہو سکتا ہے کہ دو شخص آپس میں کھڑے ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے شمال کی طرف ہی ہوں، زید عمر سے شمال کی جانب اور عمر زید سے شمال کی جانب، دونوں ایک دوسرے کے شمال کی طرف ہی ہو سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جنوب کی طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، انشاءاللہ جو آپ کو پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اور کئی چیزیں ایسی سمت قبلہ کے متعلق ہیں جو ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے، لیکن انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے یعنی کہ واضح ہوگا ہمارے سامنے کہ یہ کیا چیز تھی، آج تک ہم سمجھتے کیا ہے اور نکلا کیا۔ تو آئیے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ یہ پیارے طلبہ کرام، باب نمبر 7 سمت قبلہ آپ نے پڑھا تھا، اس وقت تو تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا، ابھی آج ہم زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، آج ہم صرف اس کی دہرائی چونکہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کعبہ معظمہ کا عرض بلد 21 درجے 25 دقیقے اور طول بلد 39 درجے 50 دقیقے ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام، یہ آپ کو پہلے لیول کے اندر راؤنڈڈ کروایا گیا تھا کہ تقریباً یہ ہے عرض بلد طول بلد، بالکل خاص بھی آئی نہیں آیا کہ یہی عرض و طول ہے، تو ایسا نہیں ہے، معمولی سا فرق ہے، اصل میں اس کو راؤنڈڈ کیا گیا ہے۔ یہ
اگر ہم کرتے ہیں 21 درجے 25 دقیقے، میں آپ کے سامنے ابھی گوگل ارتھ کھولتا ہوں، اور گوگل ارتھ کی مدد سے ہم 21 25 اور 39 50 یہ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر جا کر نشان پڑتا ہے۔ یہ پیارے طلبہ کرام عین خانہ کعبہ کے اوپر نہیں پڑے گا نشان، اس سے سائڈ میں چلا جائے گا۔ تو اگر ہم عین خانہ کعبہ کے اوپر نشان ہمیں چاہیے تو ظاہر سی بات ہے ہم جتنا ایکوریٹ فارمولہ حل کریں گے اتنا ہی جواب ایکوریٹ آئے گا، اگرچہ بہت معمولی فرق آئے گا کیونکہ یہ اتنا زیادہ فرق میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے گوگل ارتھ اوپن ہو رہی ہے، تو یہ میں نے یہاں پر سرچنگ کی 25 دقیقے 0 ثانیہ اور 39 درجے 50 دقیقے اور 0 ثانیہ۔ اب یار طلبہ کرام میں نے بولا اس کو کہ جی یہ دنیا کا مقام کہاں پر ہے، تو اس نے اب اس کی یہ سرچنگ سافٹ ویئر شروع کرے گا۔ ابھی چونکہ میں نے ابھی آن کیا ہے تو یہ تھوڑا سا آج نیٹ بھی سلو ہے میری طرف۔ جی آواز سب کو آ رہی ہے؟ کسی کے پاس ایسا تو نہیں کہ آواز کٹ رہی ہو؟ کیونکہ بعض اوقات نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے گوگل ارتھ جب اوپن ہوتی ہے تو آواز بھی کٹ جاتی ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ سافٹ ویئر آج فی الحال نہیں چل رہا نیٹ پرابلم کی وجہ سے، تو اس کا پھر یوں کرتا ہوں کہ گوگل میپ، جی وہ آواز جزاک اللہ، باقی میں یہی مجھے تھا، وہ اصل میں گوگل ارتھ ہارڈ سافٹ ویئر ہے اور آج انٹرنیٹ تھوڑا سا میرے پاس سلو ہے کسی وجہ سے، تو اس وجہ سے یہ آواز اس ٹائم کٹ رہی تھی۔ خیر ابھی میرے خیال میں صحیح آ رہی ہوگی امید ہے، کیونکہ اب میں نے گوگل ارتھ بند کر دیا ہے۔ چلیں ویسے سمجھا دیتا ہوں۔ تو آپ اگر یہ 21 درجے 25 دقیقے اور 39 درجے 50 دقیقے اگر اس کو آپ گوگل ارتھ یا گوگل میپ پر اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو عین خانہ کعبہ پر نہیں جائے گا، اصل خاص عرض و طول کیا ہے۔ تو پیارے طلبہ کرام انشاءاللہ ضرور ہم اپنی کسی کلاس کے اندر وہاں تک بھی پہنچیں گے۔ اب اس کے اندر ہم کرتے کیا تھے، پرانا طریقہ کار، ہمارا پرانا فارمولہ کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے فصل طول معلوم کیا اور اس کے لیے ہم نے معلوم کیا طول بلد مائنس طول کعبہ۔ اچھا اس کے اندر یہ ہم نے چونکہ کیلکولیٹر کو دینا تھا تو ایک فارمولہ بنا دیا گیا، ورنہ آپ یوں کریں کہ فصل طول کو ہمیشہ پلس میں لیں، یعنی کبھی بھی آپ مائنس کے اندر فصل طول کو نہ لیں، اور اس کی صورتحال یہی کہ جو بڑی رقم ہو اس سے چھوٹی رقم کو مائنس کر دیں، اور اگر دونوں ہی مائنس، اگر طول بلد ویسے ہی غربی ہو مائنس میں آ رہا ہو تو دونوں طولوں کو آپس میں جمع کر دیں، لیکن فصل طول ہمیشہ پلس میں لیں، بات یہ۔ اچھا اب آپ نے پھر بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ فصل طول شرقی ہے یا غربی ہے، یعنی یہ مقام کعبہ معظمہ سے مشرق کی جانب ہے یا مغرب کی جانب ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے پھر کئی طریقے ہیں یہ جانچنے کے۔ اگر فصل طول جو ہے وہ مائنس میں آ رہا ہے تو اس صورتحال کے اندر یہ دیکھیں گے کہ طول بلد مائنس طول کعبہ، جیسے ہم نے یہ کیا طول بلد یہ نیٹ ورک سلو ہو گیا،
جی اصل میں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے کلاس کٹ ہو گئی تھی. اب جیسے ہم معلوم کرتے تھے طول بلد مائنس طول کعبہ، تو یہ مقام کعبہ معظمہ سے مشرق کی طرف ہے یا پھر مغرب کی طرف ہے، تو اس کو بھی ہم پرکھتے تھے. اور اس کے لیے ہم نے طول بلد مائنس طول کعبہ ہی کرتے تھے. جیسے وہ واشنگٹن ڈی سی کا تھا 39 درجے 50 دقیقے مائنس 77 درجے اور 2 دقیقے، یہ ہم معلوم کرتے تھے اور جواب آتا تھا 116 درجے 52 دقیقے. اب طول بلد مائنس طول کعبہ اگر ہم کریں گے، اچھا یہ بلکہ یہ تھا مائنس 77 درجے 2 دقیقے پھر مائنس 39 درجے 50 دقیقے. اصل میں طول بلد مائنس طول کعبہ کے اندر ہماری یہ بچت ہو جاتی تھی کہ طول بلد اگر طول کعبہ سے بڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورتحال کے اندر جواب ہوگے تو دونوں پلس میں، لیکن جواب مائنس میں آئے گا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ مقام جو ہے یہ کعبہ معظمہ سے مغرب کی جانب ہے. اور اگر کوئی مقام ایسا ہو غربی کہ جو جی اگر غربی مقام تو پھر ہم فصل طول کی مدد سے سب سے پہلے ہمیں یہ جانچنا ہوگا کہ فصل طول شرقی یا غربی ہے المختصر. اس کے بعد آپ اس کو مائنس کو پلس کر لیں، یعنی فصل طول اگر مائنس میں بھی آ رہا تو اس کو پلس میں لے لیں. اب جو قدر انحراف ہے، پیارے طلبہ کرام یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی کریں گے. قدر انحراف اب اگر پلس میں آئے فصل طول کو پلس میں لینے کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو فصل طول پلس میں ہمیشہ لینے کی صورت میں انحراف اگر پلس میں آئے تو یہ شمال کی جانب انحراف ہوگا، اور مائنس میں آئے تو جنوب کی جانب ہوگا. یہ ایک تھوڑی سی تبدیلی اگر ہم کر لیں گے اس طرح سے معلوم ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جیسے ہم نے پاکستان کا قبلہ نکالا تو پاکستان کے قبلہ نکالنے کے لیے یہ 70 درجے 40 دقیقے، یہ دیکھیے مائنس میں آیا. فصل طول چکے غربی ہے اور مغرب کی طرف رخ کرنے سے جب مائنس میں ہوگا تو مطلب ویسے ہی جنوب کی طرف ہوگا تو مائنس کا مطلب جنوب ہو گیا. اب اگر یہ 70 کی بجائے مائنس 70 ہوتا، اب دیکھیے اب کیا ہوتا، فصل طول مائنس میں، اب چونکہ مشرق کی جانب رخ کرے گا. اب دیکھیے قبلہ فرام مغرب مائنس، لیکن اس مائنس کا مطلب یہاں پر شمال ہے. لیکن اگر ہم فصل طول کو پلس میں لے لیں، یہی 110 درجے 30 دقیقے اگر پلس کی مائنس کی بجائے پلس میں آتا تو یہ اوپر والا پلس ہو جاتا. تو لہٰذا یہ پھر وہی بات ہے کہ پلس ہو جاتا، پلس کا مطلب پھر شمال ہی ہوتا، شمار ہوتا. کیونکہ یہ سافٹ ویئر ہے تو سافٹ ویئر کو ہم ایک ہی چیز دینے کے پابند ہیں، تو یہاں پر تو یہ دے دی گئی. لیکن اگر اپنے کانسیپٹ ذہن میں بنا لیں، بعض طلبہ کرام ہمارے یہ بھی ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ جی اگر اس طرح سے ہو جائے کہ ہمیشہ پلس کا مطلب شمال اور مائنس کا مطلب جنوب ہو، جس طرح کہ عرض بلد کے اندر ہے، تو آسانی ہو جائے گی. تو ان کے لیے آسانی اسی طرح سے ہے کہ وہ فصل طول کو ہمیشہ پلس میں ہی لیں. فصل طول اگر مائنس میں ہے تو مطلب یہ مقام کعبہ معظمہ سے مغرب کی جانب ہے اور مشرق کی طرف رخ کریں گے. لیکن بڑے فارمولے کے اندر جب یوز کرے گا تو اس فصل طول کو پھر پلس میں ہی استعمال کرے. اس کے بعد آگے بڑا فارمولہ حل کرتے تھے، آپ کے سامنے انحراف آ جاتا تھا. پہلی مشق آپ نے حل کی. اس کے بعد آگے تھا سال میں 2 مرتبہ سورج کعبہ شریف کے اوپر آتا ہے، 28 مئی 16 جولائی، اور عنقریب پھر 16 جولائی آنے والی ہے. تو 16 جولائی کو عرب شریف کے معیاری وقت سے 12:27، یہ 12:18 جو لکھا ہوا ہے تو یہ 28 مئی کا ہے. 12:27 گرین وچ سے 9:27 اور پاکستان میں 2:27 پر سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا. اسی طرح سے پیارے طلبہ کرام یہ سورج ایک وقت میں آدھی زمین کو روشن کر رہا ہے، اور آدھی زمین کو چونکہ روشن کر رہا ہے تو یہ جو 28 مئی 16 جولائی کو سورج خانہ کعبہ کے اوپر آئے گا تو آدھی زمین والوں کے لیے سمت قبلہ معلوم کی جا سکے گی
باقی آدھی زمین والوں کے لیے معلوم ہی نہیں کی جا سکتی. جس طرح کہ امریکہ ہے, امریکہ میں اس وقت رات ہوگی. اب دیکھیے 16 جولائی کو امریکہ کی اگر آپ کیلکولیشن کریں, یہ میں ایسا کرتا ہوں, امریکہ کی کیلکولیشن کرتا ہوں. واشنگٹن ڈی سی امریکہ, یہ واشنگٹن ڈی سی امریکہ آ گیا اور میں نے کیا 16 جولائی. یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام 16 جولائی کے اس کے پورے اوقات آ گئے. یہ بھی اسی یعنی شیٹ میں سے ہی نکالا گیا ہے, لیکن اس یہاں پر تاریخیں دی گئی ہیں. میل شمس آپ دیکھ لیجیے گا, رہنمائی توقیت کے اوپر یہی ہے جو آپ کو دی گئی ہے 2011 کی رہنمائی توقیت. اس کے اوپر بلدی زوال بھی بالکل یہی ہے, یہ سرچ آپشن سے نکالا اس نے. دیکھیے پیارے طلبہ کرام سورج طلوع ہو رہا ہے 4:53:28 پہ, غروب ہو رہا ہے 19:34:53 پہ. اب برطانیہ میں جب 9:27 ہیں, امریکہ کا ٹائم برطانیہ سے بھی 5 گھنٹے پیچھے ہے. 9:27 کا مطلب کہ اس وقت امریکہ میں صبح کے 4:27 ہو رہے ہوں گے. دیکھیے پیارے طلبہ کرام 4:53 پہ تو سورج طلوع ہو رہا ہے, تو یہ امریکہ والے 4:27 پہ کیسے سمت قبلہ معلوم کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ معلوم نہیں کر سکتے, ان کا ابھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا, ان کا ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا ہے سورج طلوع ہونے کو. لہٰذا اب یہ لوگ سمت قبلہ کیسے معلوم کریں گے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. پہلے لیول میں اگرچہ نہیں بتائی گئی, لیکن آپ کو انشاءاللہ جو اس کے حوالے سے پڑھایا جائے گا. ایک تو سورج خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے, ایک سورج خانہ کعبہ کے اپوزٹ سائڈ دوسری جانب بھی جاتا ہے. تو دوسری جانب جب جاتا ہے تو وہ آدھی جو دنیا دوسری ہے, جن میں امریکہ بھی شامل ہے, ان کے لیے سمت قبلہ معلوم کی جا سکتی ہے. اب ان میں پاکستان شامل نہیں ہے, وجہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں اب رات ہوگی کیونکہ جہاں سورج جب دوسری جانب ہوگا. اس کے بعد آپ کو کمپاس پڑھایا گیا تھا, لیکن کمپاس کے اندر کوئی بات مزید تحقیقی نہیں ہے, اور یہ آپ کو اسی طرح ہی یعنی یہ اپنی اصل پر قائم رہے گا. جیسے آپ کو پڑھایا گیا تھا یہی اسی طرح ہی آپ نے چلانا ہے, اگر کمپاس کے ذریعے کبھی آپ کو نکالنے کی ضرورت پڑے تو, ورنہ اور کئی ذرائع ہیں سمت قبلہ معلوم کرنے کے. اب پیارے طلبہ کرام اس کے بعد آپ کو یہ بھی پڑھایا گیا تھا سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ. تو یہ وہی چیز تھی جو ادھر بھی پڑھ کے پہلے تو آ چکے. اب اس کے بعد تھا سمت شمس معلوم کرنے کا طریقہ, کسی بھی دن سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ. اوپر بیان کردہ طریقے سے سال میں صرف 2 مرتبہ اور وہ بھی مخصوص وقت میں ہی سمت قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک دوسرے فارمولے سے روزانہ بھی سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے. اب اس کا پورا طریقہ تھا, اور اس کے اندر اگر آپ تحقیقی وقت لیں گے, ہر چیز تحقیقی لیں گے, چونکہ آپ لیول 2 پڑھ کے آ چکے ہیں, تحقیقی میل شمس, تحقیقی تعدیل ایام وغیرہ, ہر چیز تحقیقی لیں گے تو آپ کا مزید بہتر سے بہتر آپ کی سمت شمس نکلے گی. سمت جتنی اچھی نکلی اتنے ہی درست طریقے سے آپ کا سمت قبلہ نکلے گا. پیارے طلبہ کرام اب آپ کو چند ایک چیزیں زبانی بتا دیتا ہوں کہ اس لیول کے اندر جو ہم پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سمت قبلہ معلوم کرنے کے پیارے طلبہ کرام 10 فارمولاز ایجاد فرمائے, تحریر فرمائے, اور ان 10 فارمولاز کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ میرے یہ جو 10 فارمولے ہیں کوئی فارمولہ آج تک ان سے اعلیٰ تو کیا اس کے برابر بھی نہیں, اور درست اتنے ہیں کہ اگر ان کی مدد سے بالکل درست عرض و طول کا خانہ کعبہ کا لیا جائے, بالکل درست عرض و طول اس مقام کا لیا جائے جہاں کا سمت قبلہ معلوم کرنا ہے, اور بندہ اس جانب رخ بھی کر لے تو پھر عین کعبہ معظمہ کو اپنے سامنے پائے گا. تو پیارے طلبہ کرام وہ 10 کے 10 فارمولاز انشاءاللہ ہم نے پڑھنے ہیں. مزید زبدۃ التوقید سے ایک کتاب زبدۃ التوقید انشاءاللہ وہ بھی ہم اس سے بھی سمت قبلہ کے کچھ بحث پڑھیں گے. مزید بھی سمت قبلہ کے حوالے سے بہت اہم معلومات ہیں. سورج روزانہ خانہ کعبہ کی طرف آتا ہے, لیکن اس کی کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ خانہ کعبہ کے مخالف سمت بھی جاتا ہے, اس کی کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ روزانہ سورج صف لائن بناتا ہے, اس کی کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ یہ 4 سمتیں بنتی ہیں, ایک خانہ کعبہ کی طرف جب سورج ہو, ایک اس کے اپوزٹ ہو, اور 2 صف لائن یعنی جب ہم رخ کر کے کھڑے ہوں تو ہماری لیفٹ یا رائٹ پہ سورج جائے. یہ اب دنیا کے اکثر مقامات پہ یہ 3 وقت آتے ہیں, یعنی چوتھا وقت پورے سال میں کبھی آتا ہی نہیں ہے, اور ان جہاں پر 3 وقت آتے ہیں وہ بھی سال کے اندر کبھی 2 آتے ہیں, کبھی 3, اور کبھی 1 جو کہ ہمیشہ ہی آتا ہے.
جیسے پاکستان میں صف لائن ہمیشہ آتی ہے، اور لیکن جہاں پر مسلسل دنوں کا سلسلہ ہوگا، مسلسل دن چل رہے ہوں گے، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورج چونکہ انسان کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر یہ چاروں وقت آئیں گے. سورج 2 دفعہ صف لائن پر آئے گا، ایک دفعہ کعبہ معظمہ کی طرف بھی آئے گا، اور ایک دفعہ کعبہ معظمہ کے الٹی سائڈ بھی آئے گا. اب آپ کی جانب سے کوئی سوال ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. جی حضور کوئی سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی پڑھائے جائیں گے. یہ ہمارے سید حیدر علی ہمارے اس لیول کے طالب علم ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت کے 1-2 قاعدے ہی پڑھائے جائیں گے یا سارے؟ اصل میں ہر قاعدہ اپنی مثال آپ ہے. یہ تو آپ کے سامنے جو قاعدہ ابھی پڑھایا گیا تھا پہلے لیول کے اندر، یہ اوور آل قاعدہ تھا، یعنی کچھ بھی عرض ہو، کچھ بھی طول ہو، یہ چل جائے گا. لیکن وہ جو اعلیٰ حضرت کے قواعد ہیں، اعلیٰ حضرت کے ان میں سے صرف 2 قواعد ایسے ہیں کہ جو اوور آل چل جاتے ہیں، یعنی وہ بالکل یوں سمجھے کہ یہی قاعدہ ہے. ورنہ باقی قواعد جو ہیں وہ سارے کے سارے قواعد اپنی مثال آپ ہیں. اور ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ان میں سے پہلے جو 4 قاعدے ہیں وہ کیلکولیشن ہے ہی نہیں. وہ قاعدہ صرف آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، آپ نے زبانی ہی حل کرنا ہے. آپ نے بالکل بھی اس کو کیلکولیشن کے نہیں کرنے، آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے، یعنی اس کے اندر جو دیا گیا ہے جس طرح سے ایک سمت قبلہ نکالنے کا طریقہ، اس کو دیکھنا ہے، اور دیکھ کر آپ نے ڈائریکٹ آپ کے ذہن میں آ جانا ہے کہ اس کا قبلہ کس مقام پر ہے. یعنی صرف دیکھنے سے آپ کو کوئی کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کاپی پینسل اٹھانے کی ضرورت نہیں. انتہائی آسان ہے پہلے 4 قاعدے. اگلے قواعد کے اندر پھر تھوڑی سی محنت ہے، وہ انشاءاللہ ضرور پھر ہم پڑھیں گے اپنے مقام پر. توضیح التوقید کے اندر ایک قاعدہ ایسا بھی بیان کیا گیا جو اس کے 3 طریقوں سے بیان کیا گیا، وہ بھی ہم پڑھیں گے. آپ کو وہاں پر بھی نشاندہی کر دوں گا. تو توضیح التوقید کے اندر مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ ان تینوں قواعد کو حل کرنے سے معمولی سا فرق آتا ہے جو کہ قابل نظر انداز ہے سمت قبلہ نکالتے ہیں جب. اب چونکہ مفتی صاحب ہاتھ سے حل کر رہے تھے، کاپی پر حل کر رہے تھے، پورے پوائنٹس نہیں لیتے، ظاہر سی بات ہے کاپی پر حل کرنے میں، اور اس دور میں وہ کیلکولیٹر کا دور تھا نہیں، تو اس وجہ سے مفتی صاحب نے فرما دیا. لیکن ابھی جدید دور کے اندر جب ہم نے کیلکولیٹر پر ان تینوں فارمولاز کو حل کیا تو ہم حیران رہ گئے کہ وہ جو تینوں فارمولاز ہیں ان میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آ رہا، بلکہ من ون بالکل وہی جواب آ رہا ہے چاہے کسی بھی فارمولے سے حل کریں. یعنی وہ فارمولہ قاعدہ ایک ہی ہے، اس کے 3 فارمولاز بیان کیے گئے ہیں. اس طرح سے بھی ہیں اعلیٰ حضرت کے وہ 10 قواعد ہیں، 10 فارمولاز نہیں ہیں. ایک ایک قاعدے کے تحت 1 سے زائد فارمولاز بھی موجود ہیں. جی حضور، اور ان قواعد کا جدید استعمال ہم کس طرح سے کریں گے کیلکولیٹر پر انشاءاللہ ضرور وہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا. جی حضور مزید کوئی سوال؟ کس طرح سے آپ تھوڑا سا اپنا سوال واضح کریں. اچھا 90 درجہ عرض بلد پہ. جی 90 درجہ عرض بلد پر آج تک یہی سنا تھا کہ کوئی سمت معین نہیں ہو سکتی. واقعی نہیں ہے سمت معین، ظاہر سی بات ہے. وہاں پہ مشرق مغرب بھی متعین نہیں ہے، اور 90 درجے پر یا تو عین شمال کے اوپر خود کھڑا ہے بندہ، نہ یا پھر عین جنوب پر کھڑا ہے، یعنی اس کے لیے سمت مشرق مغرب شمال جنوب بھی نہیں ہے. لیکن سمت قبلہ معلوم ہو سکتی ہے. اس کا کوئی فارمولہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا. اور اسی طرح سے چونکہ پڑھانے سے بندے کا علم بڑھتا ہے اور کچھ نہ کچھ نئی چیز ہاتھ آتی ہے. ماشاء اللہ ایک درجے کے اندر ہی میں پڑھا رہا تھا، اور وہاں پر ہمارے اٹلی سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم تھے، اور ابھی بس کسی وجہ سے ان کا نام نہیں میں بتاتا، ورنہ نام تو مجھے کنفرم یاد ہے ان کا. اٹلی سے تعلق رکھنے والے ہمارے وہ طالب علم تھے. تو اب ان طالب علم نے وہاں پر اس کا ایک طریقہ بتایا تھا، اور ماشاءاللہ بہت پسند آیا مجھے کہ 90 درجے عرض بلد پہ ہم کس طرح سے سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں، عین 90 درجے پر جا کر بھی، چاہے شمال میں چاہے جنوب میں. تو پیارے طلبہ کرام وہ طریقہ انشاءاللہ عز و جل چونکہ اب ہاتھ آ چکا ہے، انشاءاللہ آپ کو اپنے مقام متعلقہ مقام پر انشاءاللہ پڑھایا جائے گا.
کہ وہ بھی ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں ہوتی بہت آسان ہیں، بس وہ توجہ نہیں جاتی بندے کی. تو انشاءاللہ ضرور وہ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا. جی حضور، مزید کوئی سوال؟ آمین. جی حضور، ٹھیک ہے حضور، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ابھی ہم پھر اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.